بہترین خالق ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے شیدائی مومنین و مسلمین، ان کا بھی کردار بیلنسو ہو، وہ بھی معتدل ہوں، وہ بھی میانہ رو ہوں، وہ بھی انتہا پسند نہ ہوں۔ انتہا پسند کسے کہتے ہیں؟ یا تو اس چھور پر یا اس چھور پر۔ آدمی یا تو بہت خوش ہوگا، نہیں تو بہت ناراض ہوگا، بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ کردار اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے مومنین اور مسلمین معتدل ہوں، میانہ رو ہوں، ان کے ہر چیز میں اعتدال جھلکے، میانہ روی جھلکے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، روزی کمانے میں، خرچ کرنے میں، زندگی کے ہر معاملات میں۔ جو شخص بیلنسی ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے، میانہ رو ہوتا ہے، اس کا کردار خوبصورت ہوتا ہے، اس کا کردار نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں انہی کردار کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ایک دم سے کنجوسی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں کے درمیان مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ آدمی پر کبھی اس طرح کا جذبہ آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تو وہ پوری فیاضی کرتا ہے، اور کبھی وہ دل گرفتہ ہوتا ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تو بخالت پہ اتر آتا ہے۔ اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ آدمی انفاق کرے اللہ کے راستے میں میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اور اس پر قائم و دائم رہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انفاق کے سلسلے میں اسلام چاہتا ہے کہ میانہ روی ہو۔ بخیل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور نہ اسراف کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ تو فرماتا ہے کہ کھانے پینے کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، یہ سب نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اسراف نہ کرو۔ کتنے کھانے ہیں، کتنے پینے کی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کھاتے کم ہیں، پھینکتے زیادہ ہیں۔ وہ نعمتیں اگر دوسروں کو مل جائیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتے، ان کو ضرورت اس کی ہے، پریشان ہیں، وہ آدمی خرچ کر سکتا ہے۔ تو کہا کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ اور یہاں کہا کہ مومن تو وہ ہیں جو جب انفاق کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، بس خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نہ ہی بخالت کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان رہنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ انفاق کے سلسلے میں غیر مومن، مشرک، کافر، دیگر لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے، ان کا تو حال یہ ہے کہ بخالت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو۔ دیکھیے قرآن مجید کی تعبیر کیا ہے، تم اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، کا مطلب ایک دم بخیل نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس ہاتھ کو ایک دم سے پھیلا دو کہ جہاں نہیں پہنچنا ہے وہاں بھی پہنچ رہا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ کیا مطلب، اور نہ اس کو پھیلا دو کل البسط، پوری طریقے سے، اس کے درمیان تمہیں رہنا ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم کیا ہوگے، ایک دن دو دن تو چلے گا معاملہ، پھر کیا ہوگا، تم بیٹھ جاؤ گے ملومن، ملامت زدہ ہو کر کے، محسوراً، حسرت و یاس و مایوسی اور قنوطیت میں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ رہیں، میانہ روی کے ساتھ رہیں، نہ تو ایک دم سے کم نہ ایک دم سے زیادہ۔ تم اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ ایک دم سے اس کو پھیلا دو، نہ ایک دم سے خرچ کرنا ہے نہ ایک دم سے روک لینا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بیٹھ جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر کے اور یاس و قنوطیت میں، حسرت و یاس میں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی میانہ رو ہو، اعتدال کے ساتھ کام کرے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔ یہ جو امت جس سے ہم تمام کا واسطہ ہے، جس سے ہم تمام متعلق ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ امت برپا کی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت دی گئی۔ ایک نبی آتا تھا، دینی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا تھا، جب ان کا اس دنیا سے وہ تشریف لے جاتے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرا نبی بھیجتا تھا، وہ ان کی تجدید کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آ کر کے ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات اگر کہیں دھندلی ہو رہی ہوں گی، لوگ اس پر کچھ گرد ڈال رہے ہوں گے،
تو کون اس کو واضح کرے گا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ آپ کو ایک ایسی امت دی گئی جو آپ کے بعد اس کام کو کرے گی جو انبیاء کا کام تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو. امر بالمعروف کرنا تمہارا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو منہیات ہے اس سے رکنا اور روکنا تمہارا کام. اس امت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ امت وسط کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے, میانہ رو امت بنایا ہے, معتدل امت بنایا ہے, تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کے اٹھایا جاؤ. تو یہ امت جو اتنے بڑے کام کے لیے برپا کی گئی ہے, معتدل امت بنائی گئی ہے, میانہ رو امت بنائی گئی ہے. تو مومن جو اس امت کا حصہ ہے, اگر اس کے اندر میانہ روی نہ ہوگی, اگر اس کے اندر اعتدال نہ ہوگا, تو اس امت کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا. یہ اجتماعیت ہے, یہ بڑا کام ہے جس کو ہم کو کرنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها. سارے مسائل میں, سارے امور میں بہتر کیا ہے؟ اس کا اوسط, اس کا بیچ, اس کی میانہ روی, اس کی اعتدال پسندی, وہ سب سے اچھے ہے. جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اس کنارے اور اس کنارے نہیں, بیچ کی چیزوں کو لینا ہے. ایک آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یہ حضرت لقمان کی وصیت ہے ان کے بیٹے کے لیے. کیا ہے؟ اپنی چال میں میانہ روی اپناؤ, اپنی آواز کو پست رکھو, اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بہت تیز تیز بولنا, گلا پھاڑ کر کے بولنا صحیح نہیں ہے. سب سے زیادہ کریہ آواز تو گدھے کی ہوتی ہے. تو وقصد فی مشیک کا مطلب چال میں میانہ روی اپناؤ. یہ میانہ روی اور اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے, ہر چیز میں اپنانے کی ضرورت. محترم ناظرین, وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں. اعتدال اور میانہ روی پر گفتگو چل رہی تھی. مومن کا کردار معتدل ہوتا ہے, میانہ رو ہوتا ہے. اسلام کی ساری تعلیمات اعتدال پر ہیں, پوری کائنات کا نظام اعتدال پر ہے. یہ امت جس سے ہم تمام کا تعلق ہے یہ امت وسط ہے, معتدل امت ہے. اس امت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ امت وسط کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے, میانہ رو امت بنایا ہے, معتدل امت بنایا ہے, تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کے اٹھایا جاؤ. تو یہ امت جو اتنے بڑے کام کے لیے برپا کی گئی ہے, معتدل امت بنائی گئی ہے, میانہ رو امت بنائی گئی. تو مومن جو اس امت کا حصہ ہے, اگر اس کے اندر میانہ روی نہ ہوگی, اگر اس کے اندر اعتدال نہ ہوگا, تو اس امت کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا. یہ اجتماعیت ہے, یہ بڑا کام ہے جس کو ہم کو کرنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها. سارے مسائل میں, سارے امور میں بہتر کیا ہے؟ اس کا اوسط, اس کا بیچ, اس کی میانہ روی, اس کی اعتدال پسندی, وہ سب سے اچھے ہے. جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اس کنارے اور اس کنارے نہیں, بیچ کی چیزوں کو لینا ہے. ایک آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یہ حضرت لقمان کی وصیت ہے ان کے بیٹے کے لیے. کیا ہے؟ اپنی چال میں میانہ روی اپناؤ, اپنی آواز کو پست رکھو, اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بہت تیز تیز بولنا, گلا پھاڑ کر کے بولنا صحیح نہیں ہے. سب سے زیادہ کریہ آواز تو گدھے کی ہوتی ہے. تو وقصد فی مشیک کا مطلب چال میں میانہ روی اپناؤ. یہ میانہ روی اور اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے, ہر چیز میں اپنانے کی ضرورت. محترم ناظرین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ لوگ, کچھ صحابہ کرام آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے شب و روز کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے اور یہ ہے. اب لوگوں نے سنا تو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا زیادہ عبادت فرماتے ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ ایک صاحب نے تو کہا کہ جناب میں دن دن بھر روزہ رکھوں گا, روزہ نہیں توڑوں گا, افطار مطلب روزانہ روزہ رکھوں گا, ناغہ نہیں کروں گا. ایک صاحب نے کہا رات رات بھر عبادت کروں گا. ایک صاحب نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا سنو, میں روزہ رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, کھاتا پیتا بھی ہوں, میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میں نکاح بھی کرتا ہوں, بیویاں بھی میری ہیں, اور اگر اس میری سنت پر عمل تم نہیں کرو گے تو مجھ سے نہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ تم اکتا جاؤ گے, اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے
کہ آدمی رات رات بھر عبادت کرے، دن دن بھر روزہ رکھے. یہ نہیں ہے، روزہ بھی رکھے، ناغا کر کے رکھے، رات میں عبادت بھی کرے، سوئے بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مطلوب نہیں ہے کہ آدمی دن دن بھر روزہ رکھے، رات رات بھر عبادت کرے، شادی نہ کرے. اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم گھبرا جاؤ گے، تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا. تو یہ جو تعلیمات دین اسلام نے دی ہیں وہ اعتدال کی دی ہیں، میانہ روی کی دی ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں ان الدین یسر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں درج ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد، اور دین سے کوئی شخص نہیں ٹکرائے گا الا غلبہ، یہاں تک کہ دین اس پر غالب آ جائے گا. دین سے کوئی شخص ٹکر لے گا تو دین غالب آ جائے گا اس پر. فسددوا، صحیح درست بات کرو. وقاربوا، قربت پیدا کرو. وابشروا، بشارت دو. واستعینوا بالغدوۃ والروحہ، اور تم مدد چاہو اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرو صبح و شام کی عبادات کے ذریعے. وشیء من الدلجہ، اور تھوڑی جب تاریکی ہو جائے تب. یہ اوقات بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، خاص طریقے سے نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے، ذکر و اذکار کی طرف اشارہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا دین آسان ہے. بہت سارے لوگوں سے آپ کہتے ہوئے سنیں گے، آپ کو ملیں گے، دین بہت مشکل ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، وہ کام بڑا مشکل. دین آسان ہے، دین کو مشکل کیا گیا. کوئی بھی عمل دین کا ایسا ہے جس پر آپ غور کریں اور اس پر آسانی سے عمل نہ کر سکتے ہوں. نماز پڑھنے کی جو تعلیمات ہیں آپ پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیجئے. اب کیا چاہیے آپ کو؟ سفر میں ہیں آپ بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے، سفر میں 4 کی 2 رکعت ہو جا رہی ہے. روزہ رکھیے، نہیں رکھ سکتے سفر میں ہیں بعد میں قضا کر لیجئے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تشدد دین میں نہیں ہے، دین میں تو اعتدال ہے، دین میں تو میانہ روی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، وہ مسلم شریف میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے تشدد اختیار کرنے والے، شدت اختیار کرنے والے. دین میں اعتدال اور میانہ روی محمود ہے، قابل تعریف ہے. جو شدت اختیار کرے گا وہ ہلاک ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث منجیات وثلاث مہلکات، فاما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنى والفقر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. نجات دینے والی کون 3 چیزیں ہیں اس کا تذکرہ میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں. نجات دینے والی چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کا تقوی ہے، چاہے چھپے میں ہو چاہے ظاہر میں ہو. آدمی ظاہر میں بڑا متقی ہو اور چھپا ہوا ہو تو چھپے میں ہو ظاہر میں ہو متقی ہونا چاہیے، ایک چیز. دوسری بات فرمائی والقول بالحق فی الرضا والسخط، حق بات کہنا، رضا میں بھی خوش بھی ہو جب آدمی تب بھی، والسخط اور ناراض ہو تب بھی. یہ نہیں ہے خوش ہے تو بڑا اچھی بات کر رہا ہے اور ناراض ہو گیا تو حق بات نہیں کہتا. تیسری بات فرمایا آپ نے والقصد فی الغنى والفقر، چاہے مالداری ہو چاہے غریبی ہو دونوں میں میانہ روی اپنانا، خرچ میں، برتاؤ میں. کیا پیاری باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی کرو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ. فإن احب العمل الی اللہ ادومہ، بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پر آدمی دوام اپنائے، دوام کرے، اس پر مداومت کرے. وَإِن قَلَّ، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی عبادت ہو، اگر مستقل آدمی کرتا ہے پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت وہ پیارا ہے. کیوں؟ تھوڑا ہے، اچھا ہے، جتنا کر سکتا ہے اتنا وہ کرے گا تو وہ مستقل کر سکتا ہے. بہت زیادہ کرے گا رک جائے گا، بہت کم کرے گا تو بھی کوئی بات نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو کام بھی کرے اس کو میانہ روی کے ساتھ کرے، اعتدال کے ساتھ کرے تاکہ مستقل کر سکے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا عمل عملا اثبتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کرتے تھے اور سارے کاموں میں آپ کے میانہ روی ٹپکتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا تھا ایاکم الغلو، غلو سے پرہیز کرو. بڑا چڑھا کے کوئی چیز کرنا، غیر ضروری طور پر کرنا. دین میں فرائض ہیں، دین میں نوافل ہیں، مستحبات ہیں. اب پتہ چلا کہ نوافل کا درجہ مستحبات کا درجہ فرض سمجھ کر کے آدمی اس کو کر رہا ہے، فرائض چھوڑے جا رہا ہے، نوافل مستحبات پر عمل کیے جا رہا ہے، غلو کر رہا ہے.
علماء نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دین میں ترجیحات نہیں متعین کرتا. ابن القیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بہت سارے علماء کی تحریریں ہیں اور ان کی تحقیقیں ہیں، ان میں یہ بات ملتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ترجیحات آدمی کو معلوم نہیں ہوتی، تو بسا اوقات ایسا کام وہ کرتا ہے کہ فرائض اس کے چھوٹ جاتے ہیں اور نوافل و مستحبات پر عمل کرتے کرتے کبھی کبھی وہ گنہگار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آدمی اذکار وظائف کرتا ہے، اب اس کے ہاں مہمان آ گئے تو کیا اذکار و وظائف کونے میں بیٹھ کے کرتا رہے گا، مہمان کو نہیں دیکھے گا؟ کہا کہ اگر وہ اذکار و وظائف چاہے مسنونہ ہی کیوں نہ ہو وہ کر رہا ہے اور مہمان کی ضیافت کو چھوڑ دے رہا، گنہگار ہوگا. کیوں؟ اس وقت مہمان کی ضیافت جو حقوق العباد سے وابستہ ہے یہ چیز اس پر واجب ہے. تو کبھی کبھی آدمی دین کی تعلیمات کو، اس کی روح کو نہیں جانتا تو میانہ روی اس کے اندر نہیں آتی. اس لیے علم بھی ضروری ہے، گہرائی بھی ضروری ہے، دین کی تعلیمات کو جاننا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا مشکل اور آسان تو آپ ہر معاملے میں آسان کو ترجیح دیتے تھے. آپ مشکل پہ بھی عمل کر سکتے تھے. آپ نے دین کی تعلیمات کو واضح کیا اور بتایا کہ دین یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے امت کو جو چیز دی وہ نعمت ہے، وہ کہ آپ نے آسانی پر عمل کر کے اس لیے دکھایا کہ امت میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو آسان چیز پر عمل کر کے جو راستہ آپ نے بنایا تو اس پر ہر شخص عمل کر سکے. تو یہ چیز جو میانہ روی اور اعتدال سے متعلق ہے اس کی ضرورت ہر شخص کو ہے. دوستوں اور ساتھیوں، یہ دین کا مزاج ہے، دین کی روح ہے کہ ہم بیجا تشدد نہ کریں، ترجیحات کو ڈسٹرب نہ کریں اور ہمیشہ ایسی چیزوں پر عمل کریں جس میں اعتدال ہو اور جس کو ہم مستقل کر سکتے ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنے بستی میں جا کر کے وہاں نماز پڑھاتے تھے. یہ شروع کا پیریڈ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سیکھ رہے ہیں، جانکاری حاصل کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ نماز پڑھانے والے نہیں تھے. یہ شوق ہے، جذبہ ہے کہ آدمی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھے. ایک آدمی، ایک نوجوان زندگی میں کام کرنے والا، پریشان حال، وہ آیا تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل نماز میں لمبی سوریں پڑھ رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اپنی نیت چھوڑی، الگ سے نماز پڑھ کے چلا گیا. کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، شکایت ہوئی. یہ حال ہے، حضرت معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں جا کر کے بستی میں لمبی نماز پڑھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے جو بات کہی وہ سنیے. آپ نے کہا افتان انت یا معاذ، معاذ کیا تم فتنہ برپا کرنے والے بن کر کے اٹھے ہو؟ تم لمبی جو نماز پڑھا رہے ہو اس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے. کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی مریض ہوگا، کوئی مصروف ہوگا، کوئی دن بھر کام کرنے والا ہوگا، کیوں نہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتے؟ فرض نماز تو بہت ہی اوسط درجے کی ہونی چاہیے. اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو وہ آخری پہر میں کھڑے ہو کر کے گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن آپ مجبوراً سارے لوگوں کو کھڑا کریں، ایسی لمبی لمبی نماز پڑھائیں تو اس سے اکتاہٹ ہوگی، اس سے لوگ پریشان ہوں گے، اس سے دین مشکل ہوگا، سارے لوگوں کے لیے قابل عمل نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنے والے ہو؟ دین معتدل ہے، دین آسان ہے، دین میں میانہ روی ہے، دین میں آدمی ہر طرح کا آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. اسی لیے جو فرائض ہیں وہ اوسط انداز کے رکھے گئے ہیں. اس کے بعد بندے کو موقع ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنا چاہے عمل کرے، جو چاہے کرے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ نے یہ بتایا کہ دین آسان بنا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے اور تم دین سے اگر ٹکراؤ گے تو دین کو نہیں تم زیر کر سکتے، دین تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. ایک اور روایت ہے جس کو یاد دہانی کر کے میں اس ایپیسوڈ کے آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اعتدال اور میانہ روی کے سلسلے میں اپنے شیوے کو، اپنے رویوں کو بھی ہم دیکھیں اور سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو اپنے ہاں جگہ دی ہے، خذوا من الاعمال ما تطیقون. جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، دین میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں تم ان کو لو جس کو کر سکتے ہو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا. دیکھیے کتنی جگہوں پر یہ روایت آئی ہے، کئی جگہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. یہ بخاری مسلم کی روایت. اعمال میں سے تم وہ لو جس کو تم کر سکتے ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ. یہ جو کتاب و سنت کی رہنمائیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور جس کے بارے میں قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم تمام کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم اعتدال سے کام لیں، ہم میانہ روی سے کام لیں، چاہے نماز ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے روابط ہوں، چاہے محلے اور سماج کے لوگوں کے اندر ہمارے روابط ہوں، چاہے ہمارا زندگی کا کوئی بھی کام ہے اس میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے. اگر ہم نے یہ کام کیا تو خود بھی زحمت میں نہیں پڑیں گے اور دوسروں کو بھی زحمت میں نہیں ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے
کہ ہم خود بھی سراپا رحمت رہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور دوسروں کے بھی ہم کام آئیں اور دوسروں کے لیے سراپا رحمت رہیں، اور دین اسلام کا تعارف اس انداز سے لوگوں کے سامنے ہو کہ جناب یہ ہے دین۔ اگر ہم نے افراد و تفرید کیا تو دین کا صحیح تعارف بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ اہم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم